بریک کے بعد خوش آمدید۔ ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جو بھی پارٹی حکومت اپنی بنا لے پنجاب کے اندر تو اس کے لیے پھر مسئلہ نہیں ہوتا مرکز میں اپنی گورنمنٹ بنانے کا۔ اسی طریقے سے اگر آپ پنجاب کے اندر گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہ لازمی ہے کہ آپ لاہور سے اکثریت جو ہے وہ سیٹیں جیت سکیں، اور اس وقت جو لاہور کی پوزیشن ہے وہاں سے 4 ایسی سیٹیں ہیں جن پر بڑا تگڑا مقابلہ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان، اور یہ فیصلہ کن بھی ثابت ہو سکتی ہیں سیٹیں۔ اور ایک اور اہم بات جو عمران خان صاحب کا بیانیہ سامنے آیا ہے جب سے ان کی گورنمنٹ گئی ہے رجیم چینج کے حوالے سے، تو یہ وہ علاقے ہیں جس میں لاہور بالخصوص شامل ہے کہ اس بیانیے کا یہاں پر بہت زیادہ اثر ہے اور وہ بہت اثر انداز ہوا ہے بالمقابل باقی جو علاقے ہیں ان کے۔ تو اس حوالے سے وہاں پر کیا صورتحال ہے اور الیکشن جو ہے وہ کس طریقے سے ہونے جا رہا ہے، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ رانا صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو رجیم چینج کا نعرہ ہے، موقف ہے عمران خان صاحب کا، وہ کس حد تک لاہور کے اندر اثر انداز ہوا ہے؟ اچھا، اس کو یہ دیکھیں کہ رجیم چینج کا بیانیہ ہو، آزاد خارجہ پالیسی ہو یا لوٹا کریسی کا بیانیہ، شہری حلقوں میں منحرف اراکین کے خلاف بھی اور رجیم چینج کے بیانیے کو بھی ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کے خلاف ایک بڑا عنصر جو ہے ابھر کے سامنے آ رہا ہے۔ تو شہر کی حد تک جو شہری حلقے جتنے بھی ہیں ان میں یہ تاثر موجود ہے کہ جو بیانیہ عمران خان لے کے نکلے تھے وہ عام آدمی تک، خاص کر یوتھ تک وہ پہنچ رہا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے ہاں کہ انہوں نے کچھ ٹک ٹاکر اور یوٹیوبرز کو بھی بلایا، ان کی بھی جرات ہوئی، تو جو یوتھ جو ہے وہ عمران خان کے اس بیانیے کے ساتھ، جو آزاد خارجہ پالیسی کا بیانیہ ہے، رجیم چینج کا بیانیہ ہے یا لوٹا کریسی کا بیانیہ ہے، ان تینوں کے ساتھ وہ جو ہے عوام جڑی ہوئی ہے، خاص کر لاہور کے ان چاروں حلقوں میں۔ ایک حلقے کو آپ تھوڑا سا نکال دیں، باقی 3 حلقوں میں خصوصاً جو ہے وہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ تھا، جو نیریٹو تھا، وہ یہاں اپیل کر رہا ہے، خاص کر لاہور میں۔ تو اس کے رزلٹ ڈیفینیٹلی الیکشن ابھی ہو رہے ہیں تو اس میں سامنے آئیں گے، پھر واضح ہوگا۔ لیکن یہ کہ اگر اچھا، یہ جو فرض ٹک ٹاکرز کی آپ نے بات کی، یوٹیوبرز کی بات کی، کیونکہ وہ انفلوئنسرز ہیں، لوگ ان کو سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور یوتھ زیادہ تر جو ہے ان کو دیکھتی ہے، تو یہ وجہ تھی خان صاحب نے ان کو بلایا اور تاکہ ان کا بھی ایک نیریٹو بنانے میں مدد لے سکے؟ اچھا، خان صاحب کی جو پالیسی ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے باقی سیاستدانوں سے۔ وہ یہ ہے کہ وہ یوتھ سے زیادہ اٹیچ رہتے ہیں۔ مثلا وہ ایسے کام کرتے ہیں جو عام آدمی کے، کبھی کسی بچے کو بلا کے وہ آٹوگراف دے دیتے ہیں، وہ ایسے کام وہ لازمی کرتے رہتے ہیں جس سے عام آدمی کی جرات جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہتی ہے۔ اور یہ سیاستدان کو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کی عام آدمی تک جرات ہونی چاہیے۔ جب آپ کی عام آدمی تک جرات ہوگی، آپ ان کے مسائل کو بھی ٹھیک طریقے سے سمجھ سکیں گے اور پھر ان کے مسائل کا حل بھی آپ آسانی سے نکال سکیں گے۔ جو یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکر کا ایشو تھا، وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہماری 80% جو یوتھ ہے وہ ان سوشل میڈیاز کے ساتھ وہ جڑی ہوئی تھی۔ اچھا رانا صاحب، اب آ جاتے ہیں حلقوں کی طرف۔ لاہور کے جو بھی 4 حلقے ان کی ڈیٹیلز میں آپ سے لیتا ہوں۔ سب سے پہلے پی پی 158، اور یہاں کی خاص بات تو یہ ہے کہ علیم خان صاحب جو ہیں وہ یہاں سے منتخب تھے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر۔ اب کیا صورتحال ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ علیم خان صاحب کیوں پی ایم ایل این کے ٹکٹ پر یہاں پہ کیوں نہیں لڑ رہے؟ اچھا، اس میں 2 چیزیں دونوں جماعتوں کے حوالے سے وہ مختلف ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہلے علیم خان کے حوالے سے ڈسکس کر لیں۔ علیم خان نے جو سابقہ ان کے کمپیٹیٹر تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے، رانا احسن، انہوں نے ان کو پریفر کیا کہ جو میرا ٹکٹ ہے وہ ان کو جاری کر دیا جائے۔ تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ اس بات پہ خوش ہے کہ انہی کا جو پرانا وہ امیدوار تھے انہی کو ٹکٹ دے دیا گیا، یہ ان کا پلس پوائنٹ چلا گیا۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے ہاں تھوڑے سے اس ایشو میں، اس حلقے میں خاص کر مسائل ہیں۔ وہ کیسے؟ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ تھا موروثی سیاست کا، یہاں جو ٹکٹ دیا گیا وہ میاں اکرم عثمان کو دیا گیا ہے۔ میاں اکرم عثمان جو ہیں وہ محمود رشید کے داماد ہیں اور میاں عثمان کے بیٹے ہیں، تو لہٰذا وہ جو تھا موروثی سیاست والا وہ یہاں آگے تھوڑا سا ایشوز یہاں ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس میں پھر تھوڑے سے 2-3 چیزیں دیکھیں کہ اس حلقے میں 25% جو طبقہ ہے وہ لوور مڈل کلاس ہے، اور اس میں 38% جو طبقہ ہے وہ مڈل کلاس ہے۔ یہ پلس پوائنٹ پی ٹی آئی کو جا رہا ہے، چونکہ مہنگائی ہے، پھر اس میں پیٹرولیم مصنوعات، باقی ساری چیزیں جو ہیں اس کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف لے رہی ہے۔ خاص کر جو لوور مڈل کلاس ہے جس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، وہ جو عمران خان کا بیانیہ ہے اس کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حلقے میں پاکستان تحریک انصاف جو کہ آج سے پچھلے 2018 کے الیکشن دیکھیں تو وہ جہاں وہ نمایاں نظر صرف علیم خان کا ذاتی ووٹ بینک کی وجہ سے وہ آتی تھی، وہ ان کے شخصی ووٹ تھا،
ووٹ تھا، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ اچھا، یہاں کے بنیادی مسائل جو کہ ابھی بھی حل ہونے والے ہیں، جو پچھلے دور میں نہیں ہو سکے تحریک انصاف کے دور میں؟ اچھا، یہ اس حلقے میں نا کوئی بے تحاشا ترقیاتی کام ہوئے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ علیم خان تھے. علیم خان پھر سینئر وزیر بھی تھے پنجاب کے. اس کے علاوہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مین قیادت تھی اس میں شامل تھے. تو یہاں ترقیاتی کام بہت سے ہوئے. یہاں کے جو نارمل مسائل ہیں وہ ماحولیات کا ہے، اس میں پولوشن ہے، اس میں ٹریفک کے ایشوز ہیں، باقی یا کچھ سڑکیات اور سیوریج کا ایشو ہے. اچھا، بڑے شہروں کے مسائل نا سمپل سے ایک سی ہوتے ہیں. خاص کر کے جو صاف پانی کا ایشو ہے وہ یہاں کا ایشو بنیادی مسئلہ ہے. اس کے علاوہ سیوریج کیا ہے، جب بارشیں آ جاتی ہیں آپ کے سامنے وہ پچھلی دفعہ بھی بارشیں. اچھا، اس پورے سینیریو میں نا ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ان 4 کے 4 حلقوں میں جو لاہور کے حلقے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے جو 2 لوگ وہاں جو ان کی مانیٹرنگ کریں گے، ایک شفقت محمود ہیں اور دوسرا حماد اظہر ہیں. اب شفقت محمود کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو 25 کو جب عمران خان نے لانگ مارچ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو 25 مئی کو جب وہ لانگ مارچ ہوا تھا، تو وہ لانگ مارچ وہ ناکام ہو گیا تھا اور اس کی بنیادی وجہ شفقت محمود کو کہا گیا تھا اور ان سے عمران خان نے استعفیٰ بھی لے لیا تھا. اس کے بعد انہوں نے شاہ محمود قریشی کو کہا تھا کہ آپ پنجاب کو دیکھیں اور ضمنی انتخابات کو دیکھیں. اس کے باوجود جب شفقت محمود کو یہاں کمپین کے لیے کیا گیا تو شفقت محمود نے پہلے انکار کیا کہ میرے ذاتی مصروفیات ہیں تو میں وقت نہیں دے سکتا. فواد چودھری صاحب اور باقی سارے لوگ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، میں یہاں ان کو کمپین کروں گا، دیکھوں گا، ساری مانیٹرنگ کروں گا. وہ کر رہے ہیں یعنی بس سرسری سا وہ سرسری کر رہے ہیں. حماد اظہر کی حد تک جو ہے نا وہ بالکل کام کر رہے ہیں. حماد اظہر کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ جب بلدیاتی الیکشن ہونے والے تھے تو میئر کا جو الیکشن تھا وہ حماد اظہر نے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ سے یہاں سے لاہور سے لڑنا تھا. تو لہٰذا حماد اظہر کا اپنا بھی ذاتی ووٹ بینک ہے اور اس کی زیادہ دلچسپی اس لیے بھی ہے کیونکہ اگر بلدیاتی الیکشن ہو گئے چاہے وہ اس حکومت میں ہو یا اگلے حکومت میں، تو میئر کے جو امیدوار ہیں وہ حماد اظہر ہیں. یوں ان دونوں اسی لیے وہ اس حوالے سے بھی ورک کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کو آگے بھی ہیلپ آؤٹ کر سکے. اچھا، دوسرا اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں 167 PP 167 کی، وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ کس کینڈیڈیٹ کی کیا پوزیشن ہے اس حوالے سے؟ اچھا، وہ 158 کے حوالے سے میں ایک بات رہ گئی. یس ضرور، کیوں نہیں. وہ یہ تھی کہ یہ جو تھے میاں اکرم عثمان جی، انہوں نے پہلے رانا مشہود کے خلاف بھی الیکشن لڑا تھا. اچھا، رانا مشہود کے خلاف جب یہ الیکشن لڑا تو یہ ٹوٹل 1200 ووٹ لے سکے تھے. اس کے بعد 2018 کی بات ہے، یہ 2013 کی بات کر. اس کے بعد 2018 میں ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. اب ان کا پورا جو ہے ان کے نام نکلا ہے میاں اکرم عثمان کا 2022 کے جو ضمنی الیکشن ہے. اب آ جاتے ہیں 167 کے اوپر. اچھا، 167 کے حوالے سے نا 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں کہ یہ زیادہ تر مذہبی جو انفلوئنس ہے وہاں پر زیادہ ہے، خاص کر TLP کا. ٹھیک ہے، TLP کا یہاں ووٹ اچھا خاصا موجود ہے اور پھر یہاں کچھ طاہر القادری کا ووٹ بینک بھی موجود ہے. اور طاہر القادری صاحب کہاں پہ سر؟ ان کا کینڈیڈیٹ تو ایز سچ کوئی نہیں ہے کہ وہ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ اوپنلی کر رہے ہیں. اچھا، اس میں نا پھر 2 سیکٹ اور بھی موجود ہیں. جو شیعہ علماء کونسل ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کر رہی ہے، جبکہ وحدت المسلمین والے وہ PTI کو کر رہے ہیں. تو یہاں ان کا بھی اہل تشیع کا ووٹ بھی یہاں اس حلقے میں خاص کر موجود ہے. اور اس حلقے میں پیر قاسم سیالوی صاحب کا بھی اثر و رسوخ ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس معاملے میں اگر دیکھیں تو یہاں مذہبی جو ووٹ ہے وہ اس حلقے میں 167 میں وہ زیادہ موجود ہے اس حد تک. اب آ جاتے ہیں ان دونوں امیدوار کو. نذیر چوہان جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے امیدوار ہے اور شبیر گجر سے پاکستان تحریک انصاف سے. اب شبیر گجر کے اوپر اور یہ نذیر چوہان کے حوالے سے ان دونوں کے شروع دن سے مسائل آ رہے ہیں. یہ 2 دھڑے ہیں وہاں کے اور یہ ان کے شروع دن سے آ رہے ہیں. گجر فیملی جو ہے یہ واحد فیملی ہے جو وہاں کی سب سے زیادہ ووٹ بینک رکھتی ہے اس حلقے میں. اچھا، ایک اور بات، دوسری بات کہ یہاں اس بڑی جھڑپ بھی ہوئی تھی اور مقدمہ بھی درج ہوا اور ان کے بھانجے تھے جو شبیر گجر کے، ان کو فائر بھی ایک لگا تھا. تو لہٰذا یہ سب سے زیادہ حساس ایریا ہے ان 4 کے 4 حلقوں میں سے. سب سے زیادہ جو حساس ہے جہاں لڑائی کے زیادہ. یہاں پر مانیٹرنگ کون کر رہا ہے؟ مانیٹرنگ تحریک انصاف کی جانب سے. وہی یہ 4 کے 4 حلقوں میں شفقت محمود اور حماد اظہر کر رہے ہیں. ٹھیک، وہ 4 کے 4 حلقوں کو ہی مانیٹرنگ کریں گے بیٹھ کے. وہ اور دیکھیں گے PMLN کی جانب سے. PMLN کی جانب سے تو وہ انہوں نے خواجہ سعد رفیق کو بھی انہوں نے لگایا ہے. اس میں ایاز صادق صاحب نے استعفیٰ دیا ہے. ان کے جو اعلیٰ قیادت ہے ان کی بھی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. لیکن یہ جو ہے یہ شفقت محمود اور حماد اظہر یہ صرف مانیٹرنگ کی حد تک زیادہ ہیں، جبکہ ایاز صادق لوگ جو ہیں وہ ایک انفلوئنس رکھتے ہیں، کمپین کر رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور جا کے ورک
کر رہے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے استعفے بھی دیے. جی استعفے بھی دیے, اور یہ قانون, ورنہ اگر وہ استعفے نہ دے تو الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لینا تھا اور اس کے وہ ڈیفینیٹلی آگے وہ مسائل. چلیے تو خیر ایک خوش آئند بات ہے کہ گورنمنٹ ہونے کے باوجود بھی جو ہے الیکشن کمیشن کے رولز کو فالو کیا جا رہا ہے. اس میں ایک اور بات دیکھیں کہ جو 2018 کے الیکشن میں نون لیگ کے ہارنے کی جو بنیادی وجہ تھی نا, وہ زعیم قادری, اگر آپ کو یاد ہو, انہوں نے بغاوت کی تھی پاکستان مسلم لیگ نون سے. وہ بنیادی وجہ ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ووٹر تھا وہ آپس میں تقسیم ہوا, جس کا جو فائدہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے لیا تھا. بہت شکریہ رانا عبدالرب صاحب اتنا ہمیں ڈیٹیل میں آگاہ کرنے کے لیے, ان پر گفتگو کرنے کے لیے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو انتخابات ہیں وہ بہتر طریقے سے ہوں, شفاف طریقے سے ہوں اور پرامن طریقے سے ہوں. ان انتخابات جو ہیں پنجاب کے, ان کے اوپر سارا انحصار ہے کہ پنجاب میں سرکار کس کی بنے گی. سردار عثمان بزدار کی جو پگڑی انہوں نے اتاری تھی, وہ پگڑی اب کس کے سر سجے گی, یہ فیصلہ ضمنی انتخابات ہی کر سکیں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ انتخابات پرامن طریقے سے ہوں اور شفاف طریقے سے ہوں, اور اس لیے ہم سب کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور جس طریقے سے ہم جائیں ووٹ کاسٹ کریں, پرامن طریقے سے ووٹ کاسٹ کریں, اور کسی قسم کی جو بد امنی ہے اس سے گریز کریں. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.